یا علی مدد. الوائز ابو علی وائز نمبر 99. گت ماہ علی نے ویرا بھائی کر جوڑی رہی ہے. گت ماہ علی نے ویرا بھائی کر جوڑی رہی ہے. گر نواچن اپنا سر پر لئی ہے. گر نواچن اپنا سر پر لئی ہے. مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھو دیندارو. اللہم صلی علی محمد وآلہ. یہ کل میں نے جو آپ کے سامنے آواز کی، آج اس کا یہ دوسرا پارٹ ہے. جمعہ ہے اور مومنوں، آپ کو معلوم ہے کہ تالیکہ مبارک بھی آیا، اس لیے آج کی آواز کل سے بہت شارٹ ہوئے گی. انشاءاللہ اب بھی کل میں باقی کے سبجیکٹس پورے کروں گا. میں نے گئی کل آپ کے سامنے عرض کی کہ اپنا مذہب جو ہے وہ پیور اسلام ہے. اپنے مذہب کی جتنی بھی ریت رسم ہیں وہ اسلام میں سے نکلی ہیں، اور ایسی کوئی چیز نہیں کہ ہمارے مذہب میں کوئی ہندوؤں میں سے چیز آئی ہو. کل میں نے آپ کو نماز، اذان، گھٹ پاٹ، سکریت اس کی بابت میں کہا. میں نے آپ کو کل چھانٹے کی بات بھی سنائی جو کہ ادھوری سنائی. کل میں نے آپ کو یہ بھی عرض کی کہ نبی صاحب خاص سلیکٹڈ آدمیوں کو ایک روم کے اندر بند کر کے نیاز پلایا کرتے تھے، سکریت اپنے ہاتھ سے کھلاتے تھے. اور میں نے آپ کو کل کہا کہ ہمارے مذہب کے اندر یہ جو منڈلیاں ہیں، جیسے کہ 5 سال لائف کی مجلس ہے اور دوسری منڈلیاں ہیں، اس کے علاوہ ہماری مجلسیں ہیں، جیسے کہ نومی رات کے علاوہ چاند رات کی مجلس ہوتی ہے. ہمارے ہاں مولا کا روزہ ہوتا ہے. یہ سب چیزیں یا اور کوئی بھی ہمارے مذہب کی بات ہندوؤں میں سے نہیں آئی. یہ پیروں نے ہندوستان کے اندر ہندی طریقے سے، انڈین سٹائل سے ہم کو ضرور سکھائیں، مگر کوئی بھی چیز ایسی نہیں کہ جو اسلام میں نہ ہو. کل میں نے آپ کو عرض کی کہ نبی صاحب نیاز بناتے تھے اور نیاز پلاتے تھے. سیرے کی جگہ سکریت، کھجور کو اس کے اندر کے سٹونز نکال کے ہاتھ سے مسل کے مکس کر کے یہ سکریت ہوتی تھی. گربی صدر دین نے ہندوستان کے اندر کھجور نہ ملی، اس کا سبسٹیٹیوٹ ہم کو سیرا بنایا، اس لیے کہ انڈین لوگوں کو سیرا، لاپسی ایسی چیزیں پسند بھی ہیں. اگر کوئی چیز نہ ملے، سیرا مانو کہ کسی وجہ سے جنگل میں یا اور جگہ ہم جمعہ آ گیا، ہم نیاز پی لیتے ہیں، سکریت نہیں ہوتی تو اس کی جگہ تھوڑی شکر لے لو، کھانڈ ہے یا کھڑی ساکر کے ٹکڑے رکھ سکتے ہیں، اور کوئی چیز نہیں. سکریت میں 5 چیزوں سے سکریت بنتی ہے.
اگر ہم اس میں نیاز نہ ڈالیں تو وہ سیرا ہے. کھیر، کھانڈ، گرت اور بھوجن. کھیر جو ہے وہ دودھ کو کہتے ہیں. میں بہت سی جگہوں کے اوپر مارک کرتا رہا ہوں اور بنا تو کہتا بھی رہا ہوں کہ بہت سی بائیاں سکریت کا سیرا بناتے وقت اس میں بادام ڈالتی ہیں، پستہ، الچی، خسخس یا کبھی کبھی کرنٹس ڈال دیتے ہیں. وہ نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے. پیر نے جس طرح بتایا ہے اس طرح سے چلو. گرنا وچن اپنا سر پر لیں گے. امام نے جو دورونی دی پیروں کی معرفت سے وہ ہمارا مذہب ہے. اس میں پھر ہم کو اپنی مرضی سے ہیر پھیر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو چیزیں بھی ہیں ہمارے مذہب میں اس کی کوئی سگنیفیکینس ہے. کھیر کہتے ہیں دودھ کو. جب سکریت کا سیرا بناؤ تو پانی کی چاشنی بناتے وقت تھوڑا دودھ ضرور ڈالو. دودھ ہونا چاہیے سکریت کے سیرے میں. کھانڈ تو ہم ڈالتے ہی ہیں، گھی بھی ہوتا ہے اور گھی اچھا ہونا چاہیے. بھوجن یعنی آٹا جس کو ہم روا کہتے ہیں، سوجی کہتے ہیں. سیرا تیار ہوا تو پھر جماعت خانے کے اندر دعا پڑھتے وقت گھٹ پاٹ کی دعا پہ بیٹھا ہوا جو بھی بھائی بہن ہے وہ اس میں نیاز ڈالتے ہیں سیرے میں، وہ سکریت بنتی ہے. سکریت سنسکرت زبان کا شبد ہے. اس کا مطلب ہے ہاتھ سے کیا ہوا اچھا کام. سکریت، گڈ ایکشن. ابھی گڈ ایکشن کس طرح سے ہے؟ ہم جماعت خانے میں آتے ہیں، نارمل ہمارا سسٹم کیا ہے کہ ہم 5 منٹ پہلے جماعت خانے میں آتا تھے اور آنا چاہیے. 5 منٹ 10 منٹ مومنوں دعا پڑھنے سے پہلے آؤ. یہاں آؤ اور جیسے ہی جماعت میں داخل ہو پکار کرو ہے زندہ. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مسجد میں آتے تھے تو وہاں پکار کرتے تھے، سلام علی اہل بیت، سلام ہو میری اہل بیت پہ. یہ جو اہل بیت کے اوپر سلامتی ہے وہ نبی صاحب پکارتے تھے. ہم کو پیروں نے یہ طریقہ سکھایا کہ جیسے ہی تم آؤ تو قرآن شریف کے اندر اللہ کی ناموں میں سے 2 عظیم نام ہیں. ایک ہے حی، حی کہتے ہیں حیات کو، اور دوسرا ہے قیوم، قیوم کہتے ہیں ہر وقت موجود رہے. ہم اپنی دعا کے اندر یہ 2 لفظ پڑھتے ہیں. تیسرے پارٹ کے اندر لا الہ الا اللہ الحی القیوم، وہ اللہ جو حیات ہے، جیتا ہے اور ہمیشہ قائم اور حاضر ہے. یہ 2 قرآن شریف کے لفظ بہت امپورٹنٹ ہیں. ہم جب اندر آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہے زندہ. ہائی شبد کا ترجمہ ہے، ٹرانسلیشن ہے. اور جو آدمی بیٹھے ہوتے ہیں یا دروازے پہ جو جماعت بھائی کھڑا ہے ڈیوٹی کے اوپر، وہ جواب دیتا رہتا ہے سب کو، قائم پایا، قائم پایا. تمام لوگ جو اندر آئیں وہ ایسی پکار کریں. بہت زور سے پکار کرنے کی ضرورت نہیں، من میں بھی کہہ سکتے ہو لیکن تھوڑا سا آہستہ سے ساؤنڈ کے ساتھ بولنا چاہیے. ہے زندہ، قائم پایا. انہوں نے فرمایا ایک ہاتھی اگر تم خرید کے مولا کو بھیٹ پیش کرو، مہمانی کرو، یا امام کے رستے میں اس کی خیرات کرو، دان پنیہ کرو، تو اس کا جو ثواب ہوتا ہے زندہ کہنے والے کو اتنا ثواب ہوتا ہے. اور قائم پایا کہنے والے کو گھوڑا ہم نے دان پن میں دے دیا، اتنا بڑا ثواب ہے. ہندوستان کے اندر ہاتھی بہت قیمتی چیز ہے، صرف راجے مہاراجے رکھ سکتے تھے، اور گھوڑا بھی آرڈینری آدمی کا کام نہیں تھا. تو اتنا بڑا ثواب ہم کو یہ 2 لفظوں میں ملتا ہے. رسول اکرم نے فرمایا کہ جو آدمی صلوات پڑھتا ہے
اس کو اتنا ثواب ملتا ہے کہ فرشتے بڑی مشکل سے اس اب کر سکتے ہیں. جب وہ آدمی دوسری دفعہ صلوات پڑھتا ہے تو فرشتوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے اس کے ثواب کو گننے کے لیے، مگر جب وہ تیسری صلوات پڑھتا ہے تو فرشتے مجبور ہو جاتے ہیں، ہیلپ لیس ہو جاتے ہیں، اس کا ثواب نہیں گن سکتے. مجھے کل یاد تھا مگر پھر کوئی لنک نہ ملی، یہ ایک چیز سمجھانے کے لیے کہ جب بھی پیروں یا اماموں کا نبیوں کا نام آتا ہے تو آپ کو پتا ہے ہم اس طرح کرتے ہیں. اس کا طریقہ ہے. ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ایسا کرنے کا مطلب ہے کئی لوگ جدے جدے طریقوں سے کرتے ہیں. کوئی 2-3 دفعہ ایسا کرتا ہے، کوئی ادھر ہاتھ لگا کے 3 اس کے سٹیپس بنا دیتا ہے. اصل چیز کیا ہے کہ جب ہم امام کے پاس جاتے ہیں ہم سجدہ کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں تو سر نیچے ہوتا ہے تو ہمارا ہاتھ سب سے پہلے ادھر جانا چاہیے، یعنی ہماری جو پیشانی فور ہیڈ ہے وہاں ہمارا جانا چاہیے. اور پھر ہم کس کرتے ہیں تو کس کرتے وقت ہم اپنے ہونٹوں کے اوپر نام لاتے ہیں. تو جب بھی اماموں پیروں کا نام آتا ہے تو اس طرح سے ہم ایک اشارہ کرتے ہیں کہ ہم حضرت امام کو سلام کر رہے ہیں اور پھر اس کے پاؤں کو چومتے ہیں. چومنا جو ہے وہ محبت ظاہر کرتا ہے اور سجدہ کرنا رسپیکٹ ظاہر کرتا ہے. تو ہم اپنے مولا کی رسپیکٹ اور مان کرتے ہیں اور محبت کرتے ہیں. اس کی یہ سمبولک فارم ہے. آپ کبھی مسلمانوں کے اندر جاؤ تو جب نبی کا نام آتا ہے تو وہ ایسا 2 ہاتھ اپنی آنکھوں پہ رکھ کے پھر چومتے ہیں اور آواز کرتے ہیں، چومی کی آواز کرتے ہیں. مطلب یہ کہ ہم رسول کریم اس کے پاؤں کو آنکھوں سے لگاتے ہیں یا اس کے پاؤں کی جو دھول ہے آنکھوں سے لگاتے ہیں اور پھر اس کو ہم کس کرتے ہیں. یہ اسلام کا طریقہ ہے. ہندوؤں میں سے یہ چیز نہیں آئی اور ہندوؤں میں یہ چیز ہے بھی نہیں. عام جو مسلمان ہیں وہ بڑے اگنورنٹ ہیں. اسلام کے اندر اسلام کی وہ ریتیں جو رسول اللہ کے زمانے میں تھی مسلمان بھول گئے. ہم اسماعیلیوں میں ہے، البتہ کہیں کہیں مسلمانوں کے اندر یہ طریقہ ہے. تو جب صلوات پڑھی جائے، کوئی آدمی کہتا ہے صلوات پڑھو، مشنری کہتے ہیں صلوات پڑھو، تو محض صلوات پڑھنے کے اوپر ہمارا ہاتھ اوپر نہیں جانا چاہیے. صلوات کہتے وقت ہم ایسا نہیں کرتے. ایسا اس وقت کرتے ہیں کہ جب حضرت امام کا نام آئے. محض صلوات کے لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہماری عادت ہو چکی ہے لیکن ہم کو پتا بھی نہیں تھا کہ یہ کیا چیز ہے. ہم اسماعیلی کیوں کرتے ہیں؟ جیسے کہ ابھی تالیکہ مبارک آیا تو تالیکہ مبارک کے اندر اگر میں ایسا بولوں حضرت مولانا دانی سلامت داتار شاہ کریم صلوات اللہ علیہ، تو شاہ کریم کا نام آیا نا، اس وقت ہمیں ایسا کرنا چاہیے. لیکن اگر محض ایسا ہوئے اللہ میرا صلوات پڑھو تو اللہم صلی اللہ محمد والے محمد بس، تو ہم کو ہاتھ اوپر اٹھانے کی ضرورت نہیں. یہ تو جب پیر صدر دین کا، پیر شمس کا، امام کا، کسی نبی کا نام آتا ہے تو اس وقت ہم یہ ان کو سلام کرتے ہیں رسپیکٹ میں اور چومن کرتے ہیں محبت میں. دعا کے اندر میں نے کل آپ کو بتایا نہیں کیونکہ کل ٹائم ختم ہو رہا تھا، جو کہ مکھی صاحب نے مہربانی کی مجھ کو کچھ کہا نہیں اور میں 1 گھنٹہ کھینچ گیا کہ جب ہم دعا پڑھتے ہیں تو دعا کے بعض پارٹس ایسے ہیں کہ ہمیں ہاتھ اٹھانے چاہیے. مثال کے طور پہ پہلے پارٹ میں ہم ہاتھ نہیں اٹھاتے، مگر دوسرے پارٹ میں جس وقت ہم کہتے ہیں اللہم او گاڈ تو ہمارے ہاتھ اونچے ہونے چاہیے. اللہم انت سلام و منک سلام، تو ہاتھ اللہ میرے دعا میں ہاتھ اونچے کرو جب تک کہ ایمان کا نام آوے. تیسرے پارٹ کے اندر ہم ہاتھ اونچے نہیں کرتے، لیکن چوتھے اور 5ویں پارٹ میں ہاتھ اونچے ہوتے ہیں. چوتھے پارٹ میں اللہم اغفر لنا ذنوبنا، 5ویں پارٹ میں ربنا اغفر لنا ذنوبنا، تسبیح کی انک علی کل شیء قدیر تک
फिर हाथ नीचे करके तस्बीह निकालो। वापस जिस वक्त दुआ पढ़ाने वाला बोलता है या इमाम ज़मान, तो उस वक्त हाथ वापस हमारे उठने चाहिए। जिस वक्त दुआ खत्म हो जाती है वल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो हम ऐसा करके शाहजो दीदार लेते हैं। इस तरह का हम क्यों करते हैं? यानी पहले वल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के ऊपर शाहजो दीदार ले लेते हैं, या फिर सजदा करते वक्त इस तरह करके हम फिर करते हैं। मैं एक जगह युगांडा के अंदर घूमता था, रिलीजियस क्लास की इंस्पेक्शन की। ग्रोन अप बच्चे थे 15-16 साल के, तो उनको मैंने कहा, मैंने बोला हम जमात खानी के अंदर ऐसा क्यों करते हैं? तो एक बोलता है कि इधर क्रिश्चियन राज है ब्रिटिश का, तो हम ये क्रिश्चियन साइन करते हैं। क्रिश्चियन लोग ऐसा करते हैं ना, वो क्रॉस बनाते हैं। लेकिन आप ख्याल करो कि हम ऐसी लंबी लाइन नहीं लगाते नीचे तक, हम तो सिर्फ राइट और लेफ्ट पे करके मुंह पे हाथ फिराते हैं और शाहजो दीदार करते हैं। हमारी जो अभी की दुआ है उसके अंदर वल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, शाहजो दीदार, शाहजो दीदार। कुरान शरीफ में लिखा है, हमारे इमामों के फरमानों में भी है, और हमारा ईमान है इस चीज के ऊपर कि जिस वक्त बच्चा पैदा होता है अल्लाह ताला 2 फरिश्ते उसके लिए मुकर्रर करता है, 2 गार्डियंस, बॉडी गार्ड्स। अरबिक जबान के अंदर कुरान में अल्लाह ने उनको गार्डियन एंजल्स कहा है, वो तुमको गार्ड करते हैं। इनका नाम है करामन कातिबीन। राइट और लेफ्ट के ऊपर 2 गार्डियन फरिश्ते हैं, हर बशर के ऊपर, चाहे वो नास्तिक होवे तो भी। ये दोनों हमारी नेकी और बदी लिखते हैं। राइट साइड वाला नेकियां लिखता है, जितने भी वर्च्यूज और गुड डीड्स हैं उसके रिकॉर्ड में आते हैं, लेकिन आजकल उसके पाने बहुत खाली रहते हैं। सिर्फ लेफ्ट साइड का जो बदियां बुराइयां लिखता है उसके पास तो किताबें भर जाती हैं, मगर ये राइट और लेफ्ट जो है ये नेकी बदी लिखते हैं। जब इंसान मर जाता है तो हमको हमारे पीरों ने, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में, हदीसों में, जिनानों में, फरमानों में हमको बताया गया कि 2 फरिश्ते और आएंगे। इन दोनों का रिकॉर्ड लेके वो हमसे सवाल करेंगे और हमारा जो कुछ भी अकाउंट है उसको वो पढ़ेंगे। वी विल बी अकाउंटेड फॉर। उन फरिश्तों का नाम है मुनकिर और नकीर। तो ये राइट और लेफ्ट में जो 2 फरिश्ते हैं, हम इनको शाहजो दीदार के वक्त इनकी विटनेस रखते हैं, इनकी विटनेस रखते हैं। मुसलमान जब नमाज पूरी कर लेते हैं तो सबके सब राइट साइड के ऊपर अस्सलामु अलैका, इस तरफ बैठे हुए जितने भी हैं सबको सलाम, और फिर लेफ्ट साइड के अंदर वो सलाम फेरते हैं, और बाद में अस्सलामु अलैका या अय्युहन नबी, ऐ नबी या रसूलुल्लाह, तुम्हारे ऊपर भी सलाम, और दोनों हाथ अपने मुंह पे फिरा करो। इसमें स्लाइट फर्क हमको ये किया गया कि हम शाहजो दीदार लेते हैं कि तुमको हजरत इमाम का दीदार हो। हम इस्माइली हैं, शरीयत से अबव हैं, ऊपर हैं। हम शरीयत को छोड़ नहीं देते, मगर शरीयत की बहुत सी चीजें हम नहीं रिजिड तरीके से पालते। हम लोग तरीकती हैं जो हम सूफी मजहब के साथ मिलते जुलते हैं। तो इसके लिए हमको पीरों ने इस तरह सिखाया कि जिस वक्त तुम राइट और लेफ्ट के ऊपर शहादत दे दो, विटनेस कर लो, अपने मुंह के ऊपर इस चीज का हाथ फेरो, यानी तुम खुद के ऊपर भी सलामती कर रहे हो और अपने आप को विटनेस तरीके